بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لله رب الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज के सबक में हम पढ़ेंगे सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन, और ये सूरत नाप तोल की कमी के मुताल्लिक़ इसमें शुरू में बयान किया गया है। और इस सूरत की टोटल आयात हैं 36, और ये मक्की सूरत है। आगाज़ करते हैं इसका। पहले हम इसकी तिलावत करेंगे और उसके बाद इसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर हम सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम सुम्मा युक़ालु हाज़ाल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। कल्ला इन्न किताबल अबरारि लफ़ी इल्लिय्यीन वमा अदराक मा इल्लिय्यून किताबुम मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकि यंज़ुरून तारिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौन मिर रहीक़िम मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिक फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐनन यशरबु बिहल मुक़र्रबून इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून।
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ جی یہ تھی سورۃ المطففین۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ویل للمطففین، ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، خرابی، ہلاکت ہو کس کے لیے؟ للمطففین، جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی پیمائش کے جتنے بھی پیمانے ہیں، وہ ترازو ہو یا اس کے علاوہ آج کل جدید دور میں جس طرح سے بھی کسی چیز کا وزن کیا جاتا ہے، اس کو تولا جاتا ہے، اس میں کمی کرنے والے، ایسے ہی عربی میں بولا جاتا ہے تف الساعہ، کہ ساعہ میں کمی واقع ہوگی۔ تو کم کرنا کسی چیز کو، ماپ تول کا جو پیمانہ ہے اس میں تھوڑی سی کمی کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے، اس کمی کرنے والے کو کہا جاتا ہے مطفف، اور اس کی جمع کیا ہے؟ مطففین۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہو ایسے لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ اذا اکتالوا، جب وزن کر کے لیتے ہیں، یعنی خود اپنی باری ہو، کسی سے لینا ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا پورا لینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اس میں کمی نہیں، مجھے چاہیے پورا چاہیے۔ تو جب وہ ماپ تول کر کے لیتے ہیں لوگوں سے تو کیا کرتے ہیں؟ یستوفون، پورا پورا وصول کرتے ہیں، پورا وصول کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس میں ذرا بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کچھ کمی ہو۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب، واو کا مطلب اور اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب، اور جب کالوہم، وہ خود وزن کرتے ہیں، یہ اب بیچنے والے ہیں، کسی کو دینے والے ہیں، وزن کر کے دے رہے ہیں، جب وہ خود وزن کرتے ہیں، کالوہم او وزنوہم، یا وزن کرتے ہیں، یعنی ناپتے ہیں یا وزن کرتے ہیں، کوئی بھی پیمانہ ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یخسرون، تو اس میں وہ کمی کرتے ہیں، یعنی جب خود لینے کی باری ہو تو پورا پورا لینے کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کم نہ ملے، اور جب دیتے ہیں وزن کر کے یا ناپ کر، ماپ تول کسی طریقے سے بھی، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ یخسرون، کمی کر دیتے ہیں، اور وہ کمی تھوڑی سی ہوتی ہے، یعنی پیمانے میں اگر کلو کے حساب سے کوئی چیز سیل کی جا رہی ہے تو کوئی کتنی کمی کرے گا؟ آدھا کلو تو نہیں کم کر سکتا، اس میں سے ظاہر ہے ایک چٹانک یا تھوڑا سا کم کرے گا۔ ایسے ہی اگر پاؤنڈ میں دیا جا رہا ہے یا کوئی اور پیمانہ ہے تو اس میں وہ تھوڑی سی کمی کر دیں گے کہ تاکہ تھوڑا سا مجھے فائدہ ہو جائے۔ یہ چوری کرنے کی وہ بندہ کوشش کرتا ہے، اور وہ بڑا ڈر کے کرتا ہے کہ کہیں جو لینے والا ہے اس کو پتہ نہ چل جائے، اور اس طرح سے وہ دغا بازی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور وزن کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہو؟ ہلاکت ہو، بربادی ہو، خرابی ہو، ان لوگوں کے لیے ہلاک ہو گئے یہ لوگ۔ اور اتنی سخت وعید کیوں ہے کہ یہ ان کو تھوڑا سا کم کرنے میں بھی شرم اور حیا نہیں آ رہی کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ بہت کم فائدہ ہوگا، اور پھر یہ شخص یہ چھپ کر کرتا ہے، اور اس کی یہ عادت بن چکی ہے، اور اس کا یہ ایسا کام کرنا بد نیتی پر مبنی ہے، اور اگر اس کو موقع ملے تو یہ اس سے بڑی کرپشن بھی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی لوٹ سکتا ہے،
چوری کر سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا جو اس کو موقع ملا ہے کہ جو کسٹمر ہے وہ نہیں دیکھ رہا تو اس میں تھوڑی سی کمی کر لیتا ہے، تو اگر اس کو موقع ملے تو یہ بڑے بڑے گھپلے کرے گا، بڑی بڑی کرپشن کرے گا اور لوگوں کا مال لوٹے گا۔ تو فرمایا کہ ایسے کم دینے والے، ماپ تول کا جو میزان ہے، جو وزن ہے، جو ترازو ہے، اس میں کمی کرنے والے لوگ، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو۔ اور یہ ہلاکت کیسے ہے؟ آخرت میں تو ہلاکت ہے ہی، آخرت میں تو انجام بڑا برا ہوگا۔ جو لوگ اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، وزن کم کر کے لوگوں کو دے دیتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، دنیا میں بھی یہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں فرمایا وَلَمْ يَنْقَصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةَ الْمَعُونَ وَجَوْرَ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو کمی کرتے ہیں ناپ تول میں، وزن میں یا ناپنے کے پیمانوں میں کمی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، ان پر قحط آ جاتا ہے، تنگ دستی، جتنا بھی وہ اکٹھا کر لیں پوری ہی نہیں پڑتی، قحط سالی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری سزا کیا ہے؟ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اور بڑا ہی تنگی سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے، ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، فقر اور فاقہ، تنگ دستی، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، اور قحط سالی یہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا فرمایا وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ان پر بادشاہوں کا، ان کے جو حکمران ہیں ان پر ان کا ظلم ہوتا ہے، ظالم بادشاہ ان کو مل جاتے ہیں۔ اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہر بندہ، ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے کو دھوکہ دے دوں، میرے پاس مال زیادہ جمع ہو جائے، چھوٹے سے چھوٹا ملازم اس سے لے کر بڑے سے بڑے آفیسر تک، کبھی ٹائم میں کمی کر دیتے ہیں، جو جاب کا ٹائم ہے اس ٹائم حاضر نہ ہونا، اور کبھی رشوت، اور اسی طرح جو لوگ بزنس مین ہیں اس میں بھی یہ سب کچھ چلتا ہے، کرپشن۔ ایک چھوٹا دکاندار ہو یا ایک بہت بڑا فیکٹری کا مالک ہو، ہر انسان دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ماپ تول میں کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ اللہ کے رسول کا فرمان اخذوا بالسنین، قحط سالی، گزر بسر نہیں، وشدت المعونہ، گزر بسر نہیں ہو رہا۔ پھر ایسے لوگوں سے پوچھئے کتنا کمانے والے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ہمارا گزارا ہی نہیں چلتا۔ اور پھر ظالم بادشاہوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، ان پر جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، وہ بھی ظالم ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی ہلاکت ہے، اور آخرت کی ہلاکت اور آخرت کا عذاب تو کہیں شدید ہے۔ اور حقیقت میں یہ لوگ قیامت کے دن کو بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ گمان ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی محاسب ہے، ہمارا حساب لینے والا ہے۔ وہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے ہر حرکت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم جو دھوکہ دے رہے ہیں، اگر کسٹمر نہیں دیکھ رہا، اگر باس نہیں دیکھ رہا، آفیسر نہیں دیکھ رہا، کوئی نگہبان نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، تو میں اگر اس ماپ تول میں کمی کرتا ہوں تو وہ رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اس نے مجھ سے حساب لینا ہے۔ تو ذہن سے قیامت کا وہ یقین اور وہ حساب و کتاب اور اس کی جو سختی ہے، اور اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کو دیکھنے والا ہے، اس پر اس طرح کا یقین بھی ان لوگوں میں باقی نہیں رہتا، گویا کہ یہ قیامت کے دن کو بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ لوگ بھی ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ یقین نہیں کرتے؟ أَلَا يَظُنُّ، کیا وہ گمان نہیں کرتے؟ کیا ان کا خیال نہیں ہے، انہیں یہ یقین نہیں ہے؟ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، وہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ بے شک وہ مبعوثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان سے حساب لیا جائے گا۔ اس چیز کو وہ بھلا دیا ہے انہوں نے، اس لیے یہ اس طرح کے ظلم کر رہے ہیں، اس لیے ماپ اور تول کے جو پیمانے ہیں ان میں کمی کر رہے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ
انہم مبعوثون، کہ وہ دوبارہ نہیں لٹایا جائے گا ان کو، قیامت کے دن سے پوچھا نہیں جائے گا. الا یظن، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں، کیا وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک ان کو نہیں لٹایا جائے گا. لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے، یعنی وہ عظیم دن قیامت کا دن جو بہت بڑا دن ہے. اس دن جب لوگوں کا حساب ہوگا تو ان کے ذہن سے یہ چیز ختم ہو چکی ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ اس دن ان سے پوچھا جائے گا. اور قیامت کے دن کو کیا کہا گیا؟ لیوم عظیم، بہت بڑا دن، کیونکہ وہ دن بہت بڑا ہوگا. سورہ معارج میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مقدارہ 50,000 سنہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ ایک دن اس کی مقدار کیا ہوگی؟ 50,000 سال. 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا قیامت کا دن. تو کتنا بڑا دن ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت مقداد بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن، ہر انسان اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. فرمایا کہ جب سورج میل کے قریب ہوگا اور لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، اور کسی کا پسینہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے ٹخنوں کے برابر ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں کے برابر ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کی کمر کے برابر ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کو لگام دیے ہوگا، یعنی ان کے ناک تک پہنچ چکا ہوگا. یہ اتنا بڑا دن ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، اس کی گرمی اور شدت، اور لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. لیوم عظیم، اس دن کا خوف، اس دن کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. یہ لوگ بلا چکے ہیں، ان کو قیامت پر یقین نہیں ہے کہ ہمارا وہ نگہبان ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو حرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف. لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور وہ دن کیسا ہے کہ جس دن کھڑے ہوں گے، یقوم الناس، کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے. اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب دینا ہوگا. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی نے حساب نہیں لینا قیامت کے منکر. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی، نیک بنے رہے، نیکیاں کرتے رہے، ان کا انجام بہت اچھا ہوگا. لیکن جو لوگ گناہ گار ہیں، جو فاسق اور فاجر لوگ ہیں، فرمایا کہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو. ان کتاب الفجار، بے شک جو فاجر لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، ان کی کتاب، ان کا نامہ اعمال لفی سجین، البتہ سجین میں ہوگا. سجین اصل میں سجن سے مبالغہ ہے. سجن کہتے ہیں جیل کو، قید کو، قید خانہ. تو ایسے لوگ، ان کا نامہ اعمال ایسے قید خانے میں ہوگا جس سے کچھ نکل نہیں سکتا، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. وہ جو لکھا گیا ہے اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، یا اس سے کچھ مٹایا نہیں جا سکتا. اس کو بند کیا ہوگا بڑے ہی مضبوط اور دائمی قید خانوں میں. لفی سجین، سجین مبالغے کا صیغہ ہے کہ ایسے دائمی اور ہمیشہ والے جو قید خانے ہیں، اس میں ان کا نامہ اعمال ہوگا، ان کی کتاب اس میں چلی جائے گی. اور جو ہی انسان فوت ہوتا ہے، اس کا جو دفتر ہے، اس کی جو کتاب ہے، یا علیین میں پہنچتی ہے اگر وہ نیک ہو، اور اگر نیک نہیں ہے تو سجین میں پہنچ جاتی ہے. وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم، کس چیز نے تمہیں معلوم کروایا، ما سجین، کہ سجین کیا ہے، وہ دائمی قید خانے وہ کیا ہیں. کتاب مرقوم، وہاں پر کتاب ہے جو واضح لکھی ہوئی ہے، رقم مرقوم لکھی گئی، جس کو لکھا گیا ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے سب کچھ لکھا گیا ہے.
اور اس میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف بھی کہ جو لوگ اس طرح سے ماپ تول کے پیمانوں میں کمی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حساب نہیں لیا جائے گا۔ کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، فرمایا ہلاکت ہو یومئذ، اس دن ان لوگوں کے لیے، للمکذبین، جو جھٹلانے والے ہیں، جو جھٹلانے والے ان کے لیے ہلاکت ہو۔ اصل میں یہ قیامت کے منکرین، قیامت کو جھٹلانے والے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ لیکن ایسے ہی وہ لوگ جو متففین میں ہیں، جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، گویا وہ بھی قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، انہیں حساب کا خوف نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، تو ان کے اندر بھی یہ خصلت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ بھی قیامت کو جھٹلانے والے ہی ہیں۔ فرمایا ویل، ہلاکت ہو یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والے، جو تکذیب کرنے والے ہیں، قیامت کے دن کیا جھٹلا دیتے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین، جزا کے دن کو، جس دن فیصلہ ہوگا، جس دن بدلہ دیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا ایک دوسرے سے۔ یوم الدین، بیوم الدین، دین کہتے ہیں بدلہ لینا اور دینا، اور اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اس دن حساب و کتاب ہوگا، اور وہ لوگ اس دن کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور نہیں جھٹلاتا بھی اس کو، کس کو؟ قیامت کے دن کو، الا، مگر، کل معتد، ہر حد سے تجاوز کرنے والا۔ قیامت کو کون جھٹلائے گا؟ حد سے تجاوز کرنے والا، آگے نکل جانے والا، سرکش، اثیم، اور بہت گناہ گار، وہی قیامت کو جھٹلا سکتا ہے، ورنہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی نہیں جھٹلا سکتا سوائے اس کے جو بہت زیادہ سرکش ہے اور بڑا ہی گناہ گار ہے، وہی قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ اور ایسے منکرین، قیامت کو جھٹلانے والے، جب ان کو قیامت کے بارے میں بتایا جائے، آیات پڑھ کے سنائی جائیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ منکرین اس وقت بھی یہ کہتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے، آیات بینات ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، تو وہ اس وقت یہ کہتے تھے جس طرح آج کل منکرین حدیث اور مستشرقین اور ملحد قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ کیا کہتے تھے؟ اذا تتلی علیہ، جب تلاوت کی جاتی تھی، علیہ، اس پر، ایسے جھٹلانے والے پر، آیاتنا، ہماری آیات، قالا، تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی جو تم ہمیں سنا رہے ہو۔ اور کبھی ایسا کہتے، اور کبھی یہ کہتے کہ یہ تو ایسی بات کر دی ہے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنی ہی نہیں، کبھی یہ کہتے۔ اور کبھی اگر یہ بات انہیں معلوم ہوتا کہ پہلی کتابوں میں بھی ہے، تو کہتے کہ یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ نہ سمجھو جو تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، یہ اس وجہ سے کہ ان نے پہلے سے سنی ہوئی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ اصل میں وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ کیا ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی تکذیب کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، یہ قرآن کی آیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کی آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو یہ جیسے ان کے سر سے جوں تک نہیں رینگتی، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور کبھی اس طرح کی بد کلامی کرتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے اور سٹوریز اور کہانیاں ہیں، یہ پرانی کتابیں ہیں، ہم نہیں ماننے والے، ہم نہیں سننے والے، اور قیامت کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے سبب بیان کر دیا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کا یہ کہنا کہ یہ پہلے والی کہانیاں ہیں، پہلی کتابوں میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے، بلکہ وجہ کیا ہے؟ بل ران علی قلوبہم، بلکہ زنگ لگ چکا ہے، ران کہتے ہیں زنگ کو، زنگ لگ چکا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔
جو وہ کماتے تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، دل میں سختی آ چکی ہے، اب واضح حق ان پر اثر ہی نہیں کرتا، ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، قفل لگ چکے ہیں، دل بند ہو چکے ہیں، وہ سمجھنے کی جو صلاحیت تھی، حق کو پہچاننے کی صلاحیت وہ ختم ہو چکی ہے، زنگ لگ چکا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نشان پڑ جاتا ہے، اور جب وہ نشان پڑتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، استغفار کر لے تو اس کے دل کو پالش کر دیا جاتا ہے، سقل مٹا دیا جاتا ہے گناہ، اور دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر فرمایا وَإِنْ عَادَ، اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ نقطہ پڑتا ہے اور اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور پھر ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دل پر زنگ لگ جائے تو دل سے زنگ کو اتارنا ضروری ہے۔ اگر آپ زنگ نہیں اتاریں گے تو پھر یہ آیات بینات آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، یہ قرآن مجید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ سمجھنے مشکل ہو جائیں گے۔ جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو نور ایمان وہ قلب اطہر سے چھن جاتا ہے، وہ انسان کے دل سے نور ایمان جاتا رہتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو دل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اور وہ صاف کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے، استغفار سے، معافی سے، توبہ کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے مجھے اور مجھے اپنے کتاب کی سمجھ نصیب فرما دے، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب کر دے۔ تو فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی، تالے لگ چکے، زنگ لگ چکا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا؟ فرمایا ہرگز نہیں، بے شک وہ عَنْ رَبِّهِمْ اپنے رب سے، یومئذ اس دن، قیامت کے دن، لَمَحْجُوبُونَ روک دیے جائیں گے، حجاب میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے، وہ رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ جنتیوں کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور عظیم نعمت یہ ہوگی کہ انہیں قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ اب تمہیں کسی اور نعمت کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ تو مل چکا ہے، حوریں مل چکی ہیں، کھانے کو سب کچھ میسر ہے، کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سب کچھ ہمیں مل چکا ہے، اب کون سی نعمت کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک اس سے بڑی نعمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اور جب اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اہل جنت کو میسر ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ ایسے لوگ، ان کو رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، حجاب ہو جائے گا، ہٹا دیا جائے گا ان کو ان کے رب سے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ لصال الجحیم، البتہ داخل ہونے والے ہیں جحیم میں۔ جحیم جہنم کا ایک نام ہے، آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، اور پھر ان سے کہا جائے گا، ثم پھر یقال کہا جائے گا، هذا الذي یہ ہے وہ، كنتم به تكذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ آج دیکھ لو جہنم، آج دیکھ لو اپنا انجام، یہ وہ دن تھا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو مومن ہیں، جو نیک ہیں اور جو فاسق اور فاجر ہیں ان کا حشر ایک ہی جیسا ہوگا، برابری ہوگی۔
ایسا نہیں ہے۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک ابرار کی کتاب، بے شک جو ابرار ہیں، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، جو نیکوکار ہیں، ان کی کتاب، ان کا نامہ اعمال کہاں ہوگا؟ لفی علیین، البتہ وہ علیین میں ہوگا۔ علی کی جمع ہے بلند اور اعلیٰ اور عرفہ، اس جگہ پر ان کے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیون کیا ہے؟ علیین وہ کون سا مقام ہے، وہ کیسا مقام ہے؟ کتاب مرقوم، اس میں بھی یہ کتاب لکھی گئی ہے، جو جو اعمال نامہ ہے اس کو لکھ دیا گیا ہے، اس دفتر میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس مقرب فرشتے، یعنی اس نامہ اعمال کے پاس کون ہوں گے؟ مقربون، جو بہت ہی مقرب اور معزز فرشتے ہیں، وہ حاضر ہیں وہاں پر اس کی حفاظت کے لیے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یشہدہ المقربون، جو مقرب لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہی اس کو دیکھ سکیں گے، کوئی اور اس کو نہیں دیکھ سکے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، اور اب جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کو جو نعمتیں ملیں گی جنت میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، البتہ وہ نعمتوں میں ہوں گے، ان کو نعمتیں میسر ہوں گی۔ علی الارائک ینظرون، اور وہ تختوں پر بیٹھ کر نظارے کر رہے ہوں گے، آرائک کہتے ہیں تخت کو، اور تختوں پر ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، نظارے کر رہے ہوں گے، اوپر اونچی جگہوں پر بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، باقی جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، جنت کے بھی نظارے کریں گے، اور جو لوگ فاسق اور فاجر ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اوپر بیٹھ کر، تخت پر بیٹھ کر یہ نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تعرف آپ پہچان لیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، ان کے چہروں میں آپ پہچانیں گے، چہروں سے پہچانے جائیں گے، نظرۃ النعیم، نعمتوں کے اثرات ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے۔ دنیا میں محسوس ہو جاتا ہے نا، جو لوگ ذرا خوشحال ہوں یا جو لوگ اچھا کھانے پینے والے ہوں، ان کے چہروں سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ بڑے خوشحال لوگ ہیں، یہ بڑے مال و متاع والے ہیں، یہ بڑے امیر لوگ ہیں، یہ بہت نعمتیں استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے چہرے پر ایسے اثرات ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جنتیوں کے چہروں سے جو نعمتیں، وہ جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا۔ یسقون من رحیق مختوم، اور پھر ان کو اور انعام کیا ملیں گے؟ انہیں پلایا جائے گا، یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق، خالص شراب سے، خالص شراب ان کو ملے گی، مختوم، جس کو مہر لگائی گئی ہے، جو بند کی ہوئی ہے، جو وہی کھولیں گے، بند کی ہوئی خالص شراب ان کو ملے گی پینے کے لیے۔ جنت میں شراب کی نہریں بھی ہوں گی۔ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس میں لذیذ شراب کی نہریں ہوں گی، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی شراب ہوگی کہ جو بند ہوگی اور خالص شراب ہوگی، اور وہ بھی اہل جنت کو پلائی جائے گی۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، اور اس کی مہر کیا ہوگی؟ کستوری ہوگی، مسک ہوگی۔ دنیا کی بدبودار شراب کی طرح نہیں کہ جب اس کو ختم کیا تو اندر سے سمیل اور بدبو کہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اس کا اختتام کیا ہوگا؟ مسک، کستوری کی خوشبو ہوگی، اور اس میں کستوری کی خوشبو پیدا ہوگی کہ ایسی خالص شراب ہوگی کہ جسے سمیل اور بدبو نہیں آئے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ کستوری کی خوشبو ہوگی۔ اس کے آخر میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے، اگر تم نے کوشش کرنی ہے تو اس میں کوشش کرو کہ یہ نعمتیں تمہیں مل جائیں،
ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ لگے ہوئے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکی میں زیادتی کرتے چلے جاؤ، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جاؤ۔ یہ مقابلے کی چیز ہے۔ دنیا میں مقابلہ بازی، میں اس میچ میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں مال میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں عہدے میں، اسٹیٹس میں اس سے آگے نکل جاؤں، میرا مقام زیادہ ہو، میری عزت زیادہ ہو، مجھے چاہنے والے زیادہ ہوں، میرے فالوور زیادہ ہوں، یا میرے پاس مال و متاع زیادہ ہو، میری کوٹھیاں زیادہ ہوں، میرے بنگلے زیادہ ہوں، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ان کاموں میں مقابلہ کرو کہ اہل جنت، ان کو جنت کا مقام ملے گا۔ آج دنیا میں وہ کس طرح نیکی کی طرف لپکتے ہیں، کس طرح نیک کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کتنی نیکیاں کرتے ہیں، اس میں مقابلہ کرنے کی کوشش کرو، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وَفِي ذَلِكَ، اور اس میں فَلْيَتَنَافَسْ، چاہیے کہ رغبت کی جائے، چاہیے کہ مقابلہ کریں، المتنافسون، مقابلہ کرنے والے، رغبت کرنے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس شراب کے بارے میں فرمایا کہ خالص شراب ہوگی، بند ہوگی، اور اس سے کستوری کی خوشبو ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ وَمِزَاجُهُ، اور اس میں ملاوٹ ہوگی، من تسنیم، تسنیم سے آمیزش ہوگی، اس میں ملایا جائے گا، تسنیم کے پانی کو اس میں ملایا جائے گا۔ تسنیم کہتے ہیں، صنم سے ہے، سین نون میم، اوپر بلند جگہ پر جو چیز ہو، اور اوپر بلندی سے جو پانی گر رہا ہو اس کو صنم کہتے ہیں، اسی سے ہے تسنیم۔ تو جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہے، یا یہ اتنا خوبصورت اور اعلیٰ چشمہ ہے کہ جو اوپر سے گر رہا ہوگا، تو وہ لوگ شراب میں اس چشمے کے پانی کو یا اس چشمے کو مکس کر کے پئیں گے، ایسے امیزش ہوگی۔ دیکھیں نا، دنیا میں بھی کوئی مشروب تیار کیا جاتا ہے تو اس کے اندر خوشبو کے لیے یا ذائقے کے لیے کسی چیز کو ملا دیا جاتا ہے، جیسے الائچی کو ملا دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ان کو ایڈ کر لیا جاتا ہے کہ تاکہ خوشبو اچھی پیدا ہو جائے۔ اور اگر کوئی ملک شیک بنایا جاتا ہے تو ایک فروٹ کے ساتھ دوسرے کو مکس کر لیا جاتا ہے، گنے کا رس ہو، اس میں نیمبو اور نمک نچوڑ لیتے ہیں، تو یہ امیزش ہوتی ہے خوبصورت ذائقہ بنانے کے لیے، ذائقے کو اچھا کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگ شراب میں تسنیم جو چشمہ ہے اس کی امیزش کر کے تو اس کو پئیں گے، اور یہ ان کو میسر ہوگا کہ یہ اس میں امیزش کر سکتے ہیں۔ عینا یشرب بها المقربون، اور وہ تسنیم کیا ہے؟ چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، پئیں گے جس سے مقرب لوگ، یعنی مقرب لوگوں کو ہمیشہ سے میسر ہوگا، لیکن یہ جو نیک لوگ ہیں تو یہ اس کو، ان کو یہ ملے گا کہ اس میں وہ مکس کر کے، شراب میں مکس کر کے تو وہ اس کو پی لیں گے۔ عینن، یہ چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، پئیں گے جس کو مقرب لوگ۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ اجرموا جنہوں نے جرم کیے، كانوا من الذین، وہ تھے ان لوگوں میں سے، آمنوا جو ایمان لائے، یضحکون، ان پر وہ ہنسا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں نیک لوگوں پر، اہل ایمان پر یہ مجرم ہنسا کرتے تھے۔ بے شک وہ لوگ جن نے جرم کیے وہ کیا کرتے تھے؟ ہنستے تھے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے یہ کون سے دور کی باتیں کر رہے ہیں؟ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اللہ کی عبادت، 5 وقت نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور ان کی حالت اور حیت جو ایمان والی ہوتی اور جو اسلام والی ہوتی، ان کی شکل و صورت، اس بات پر وہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے کہ کس پرانے دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ برقع پہنا جائے آج نقاب کیا جائے، آج حجاب کیا جائے، آج شریعت پر عمل کیا جائے، چہرے پر داڑھی کو سجایا جائے، پونچے ٹخنوں سے اوپر رکھے جائیں، یہ کس دور کی بات ہے؟ ہنستے تھے ان لوگوں پر وہ لوگ، وہ مجرم لوگ، کہ انہیں کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے، کیا کیفیت بنا رکھی ہے، کس طرح سے یہ دنیا سے بے رغبت ہو چکے ہیں، اور ہمیشہ ان کو فکر ہوتی ہے تو آخرت کی،
فکر ہوتی ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا، فکر ہوتی ہے تو جہنم سے بچنے کی، فکر ہوتی ہے تو جنت کے حصول کی، رب کو راضی کرنے کی، دین پر عمل کرنے کی، ہمیشہ اس فکر میں لگنے والے مومن لوگ، ان پر یہ مجرم لوگ ہنستے تھے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے، وَإِذَا مَرُّوا گزرتے تھے بِهِمْ ان کے پاس سے، یتغامزون تو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے، یعنی ان کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کو پلکوں سے آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے، آ گیا وہ۔ ان کا مذاق اڑانے کا یہ انداز تھا ان مجرم لوگوں کا۔ اہل ایمان کا اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، ان پر ہنستے تھے، اور پھر آنکھوں سے اشارے کر کے ان کی تحقیر کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں اس طرح سے نازیبا حرکت کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ لوٹ آتے تھے، پلٹ آتے تھے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ تو کس حالت میں پلٹتے تھے ہنستے ہوئے، ہنس گپیاں کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، کہ وہ لوگ ہیں ایسے ہیں جنہیں دنیا کی فکر نہیں ہے، جنہیں دنیا کی چاہت نہیں ہے، جنہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، اور یہ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، یہ دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، یہ دین پر عمل کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ ان پر ہنستے بھی تھے، اپنے گھر میں جا کر، اہل میں جا کر پھر ہنستے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان کو دیکھتے تھے کہتے تھے کہ بے شک یہی گمراہ لوگ ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، انہیں دنیا کا کچھ پتا نہیں ہے، دنیا کی سیاست کا علم نہیں، دنیا کی تیزی کو نہیں سمجھتے، جدید ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھتے، ان کو سمجھتے کہ یہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ یہ ان کی ہم نے ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تم نے ایسے ان لوگوں کو تنگ کرنا ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا، اور نہیں وہ بھیجے گئے، عَلَيْهِمْ ان پر، حافظین نگہبان، یعنی وہ ان کے نگہبان نہیں ہیں کہ ان کی ہر حالت کو چیک کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اور پھر ان کا مذاق اڑائیں اور ان کو حقارت سے دیکھیں اور ان کی تحقیر اور تذلیل کریں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو نگہبان ان پر مقرر نہیں کیا گیا، لیکن دنیا میں یہ سب کچھ یہ لوگ کرنے والے ہیں۔ آج قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، کیونکہ یہ دن کون سا ہے، بیوم الدین، قیامت کا دن، بدلے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیسے بدلہ دیں گے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ کافروں پر ہنسیں گے، ہنسیں گے کہ دیکھ لو اپنا انجام، ہم اس جہنم سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے، آج جس میں تم جل رہے ہو، ہم اس عذاب سے تمہیں بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، جو عذاب تمہارا مقدر بن چکا ہے، تم ہم پر ہنستے تھے، آج ہمیں تو اللہ نے بدلہ دے دیا، تمہیں بھی اپنا بدلہ مل گیا ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اس دن ایمان والے، من الکفار یضحکون، کافروں پر ہنسیں گے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ علی الارائک ینظرون، اور وہ تختوں پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، جنتی لوگ، ایمان والے تختوں پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تو کیا بدلہ دے دیا گیا ہے؟ ثوبہ کا مطلب ہوتا ہے ثواب، ثواب بھی کہتے ہیں کسی کام کا بدلہ دے دینا، تو ثوبہ کیا بدلہ دیا گیا ہے الکفار، کفار کو، ما كانوا يفعلون، جو وہ کرتے تھے، یعنی یہ ایک تنبیہ ہے، ایک ڈانٹ ہے کہ دیکھ لو آج بدلہ مل گیا تمہیں، تمہارے اعمال کا، تمہارے کرتوتوں کا، تمہاری تکذیب کا، قیامت کے دن کو جھٹلانے کا، تمہارا اہل ایمان کا مذاق اڑانے کا، یعنی جس طرح دنیا میں تم کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بدلہ دے دیا ہے۔
ایک تو ان کو سزا جہنم کی صورت میں، اور پھر دوسرا جو ان کا ہنسنا تھا، مسکرانا تھا، اللہ نے فرمایا کل دنیا میں تم مومنوں پر ہنس رہے تھے، آج مومن تم پر ہنس رہے ہیں، بتاؤ آج پورا پورا بدلہ مل چکا ہے یا نہیں مل چکا؟ تو یہ صورت رونگٹے کھڑی کر دینے والی صورت ہے۔ اس میں ابتدا میں جس جرم کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین، اور اس کے بعد جو قیامت کے منکر ہیں، قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اور قیامت کے دن کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت بڑا دن ہے، اس دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور وہ لوگ جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں ان کا نام اعمال سجین میں ہوگا، جو گناہ گار ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، جو قیامت کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں، قرآن کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، تو ان کا انجام یہ ہوگا۔ اور انجام کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، اس لیے وہ قرآن کی آیات کو سمجھ نہیں سکتے، زنگ لگ چکا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو نیک ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے انعامات کا ذکر کیا کہ ان کو شراب پلائی جائے گی، اور خالص شراب انہیں میسر ہوگی، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے چہروں کے بارے میں وجوہ یومئذ ناظرہ، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن مومنین کو رب کا دیدار نصیب ہوگا، اور واضح آیات ہیں الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ جو لوگ دیدار الہی کے منکر ہیں وہ ان آیات سے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ الی ربها ناظرہ، رب کا دیدار مومنوں کو نصیب ہوگا۔ اور اس میں فرمایا کہ ان لوگوں کو روک دیا جائے گا، لمحجوبون، جو قیامت کے منکر ہیں وہ رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اور مزید نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ لوگ جنت میں رہیں گے، اور اس مقابلے میں لوگوں کو حصہ لینا چاہیے اور ایک دوسرے سے نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر کافروں کا انجام ذکر کر دیا کہ وہ دنیا میں مومنین پر ہنستے تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کو کہیں گے کہ تم ان پر ہنسو، اور ان کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو نشر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق وما علیہ اللہ العظیم۔